بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں عبدالعزیز محسن، لیکچرر اسلامیات، اسپائر گروپ آف کالجز جھنگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو آن لائن لیکچر ہونے جا رہے ہیں، ان میں پہلا لیکچر ارکان اسلام کے بارے میں، ارکان اسلام سے ہی آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ پیچھے بورڈ پر کچھ نکات نظر آ رہے ہیں۔ پہلے اسلامی تشخص، یہ لفظ اوپر کتاب کے اندر موجود ہے، اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ اس کے معنی آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں، سامنے بورڈ پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اعمال جو اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کا باعث بنتے ہیں، مسلمان جس سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اعمال ارکان اسلام کی شکل میں اسلامی تشخص بنتے ہیں۔ اب اسلامی تشخص کے اندر آپ کو میں نے تھوڑا سا ہی لکھا ہوا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ارکان اسلام بنتے ہیں، ان کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ ایک اہم نکات کی شکل میں چند ہیڈنگز میں نے لگائی ہیں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، ارکان اسلام کی تعداد اور نام، کلمہ شہادت مع ترجمہ، کلمہ شہادت کا مفہوم، کلمہ شہادت کے اجزاء، حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے۔ یہ تقریباً 7 نکات ہیں۔ یہی آپ کے مختصر سوالات بھی بنیں گے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کتاب پر بھی موجود ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ مثلاً پہلا سوال ہے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستون۔ یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا ارکان کا، اور اصطلاحی معنی، اصطلاحی مفہوم کتاب پر موجود ہے۔ اگر آپ کتاب پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے کہ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ کتاب پر موجود ہے، بالکل اسی طرح اس کو یاد کیجئے گا تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ امتحانات میں پورے رہیں، کم نہ ہوں۔ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کے متعلق کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں، ان کے متعلق وضاحت حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، جو آپ کی کتاب پر حدیث موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث آپ کی کتاب پر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ بھی موجود ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس حدیث کے اندر آپ کو جہاں ارکان اسلام کا ثبوت ملا کہ ارکان اسلام یہ ہیں، وہیں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے اور نام کون سے ہیں۔ مزید وضاحت کے طور پر میں نے یہ ہنسا لکھ دیا ہے کہ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے، اور نام ان کے یہ موجود ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ اب ان میں سے جو پہلا ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت پورا کا پورا کتاب پر موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس کو آپ حضرات ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں سارے کے سارے تقریباً، اور اس لیے کلمہ آپ سب کو آتا ہے۔ کلمہ یاد تو آپ سب کو ہوتا ہے، لکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو مشکل پیش آتی ہے، وہ بھی پورا کلمہ نہیں،
پورے کلمے میں سے کوئی ایک دو لفظ ہیں جہاں پر آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ جب لکھتے ہیں تو توجہ کرنا ذرا، میں اس کو لکھ رہا ہوں اشہد، یہ تو آپ کو لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اشہد تو آپ نے لکھ لیا، آپ کو پڑھنا بھی آ گیا، لکھنا۔ یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں بچے وہ اس لفظ پر غلطی کرتے ہیں، یہ لفظ ان اور لا، یہ دو لفظ مل کر بنتا ہے اللہ۔ عربی قاعدے کے مطابق ساکن حرف کے بعد شد والا حرف ہو تو وہ حرف پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ اشہد اللہ پڑھنا ہے، ان اور لا بھی نہیں پڑھنا، اور لکھتے ہوئے بھی یہ لفظ بچے عام طور پر یا تو یوں لکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور یا پھر بچے اللہ کا لفظ لکھ دیتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ آئے گا وہ اشہد اللہ اس طرح لکھا ہوا آئے گا۔ یہ بچے ذرا احتیاط سے اس کو یاد کر لیں، اور پھر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، اب یہ محمدن کے بعد الف ہے، آپ کتاب پر اچھی طرح دیکھیں گے اس طرح یہ لفظ لکھا ہوا ہے محمدن، یہ لفظ آپ کو یوں لکھا ہوا ملے گا۔ اب دیکھیں جو بچے غلطی کرتے ہیں اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ دن دال دو زبر دن ہے تو اس کو آگے نون لکھ کر محمدن بنا دیتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ محمدن یہ لفظ پورا ہو گیا، اب اس کے آگے کوئی اور لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عبدہ و رسولہ، اس وضاحت کے بعد آپ اس کا ترجمہ بھی کتاب پر دیکھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اچھا بچے ترجمہ یاد کرتے ہوئے بھی نا اور لکھتے ہوئے بھی یہ چیز احتیاط نہیں کرتے کہ ترجمے میں جو ابتدا ہو رہی ہے اشہد کا معنی یہ بھول جاتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ لفظ یاد نہیں رکھتے، پھر اس کے بعد جب اگلا لفظ شروع کرتے ہیں تو وحدہ لا شریک کا ترجمہ بھول جاتے ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھ کر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ لکھ دیا، نہیں، کلمہ طیبہ کا ترجمہ اور ہے، کلمہ شہادت کا ترجمہ اور ہے۔ اس کو اچھی طرح کتاب پر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں کا لفظ بھی لکھنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا جب آپ شروع کریں گے دوسرا حصہ، وہاں پر لفظ اور کا بھی اضافہ کرنا ہے، وَأَشْهَدُ ہے تو اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری کا ترجمہ یہ بریکٹ کے اندر ہے، بالکل حقیقت یہی ہے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان ہونا بھی لازم ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے۔ یہ کلمے کے دو اجزاء ہوئے، ایک پہلا جز کون سا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسرا جز ہوا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ دو اجزاء ہوئے۔ جیسا کہ یہ سوال آپ کے سوال نمبر 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ شہادت کے اجزاء کون کون سے ہیں یا کتنے ہیں، تو دو اجزاء ہیں، کون کون سے ہیں یہ میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے آپ کے سامنے تاکہ یہ سوال بھی آپ کا ساتھ ہی ہو جائے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، کلمہ شہادت کا مفہوم۔ یہ جو چوتھا سوال ہے کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے، اب تک آپ نے جو سوالات پڑھ لیے ہیں وہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، اب چوتھا سوال آپ پڑھ رہے ہیں، پانچواں ضمناً آ گیا ہے۔ چوتھا سوال، اس کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے پہلے حصے میں آپ نے گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا کہ اللہ کے ایک ہونے کا آپ نے اقرار کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے، اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعلان، ایک ہوتا ہے اعتراف۔ آپ کسی بات کو جب تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اقرار اور اعتراف۔ کلمہ شہادت کے اندر یہی چیز ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ توحید کے مفہوم، توحید کے باب میں اس کی تفصیل، توحید کا جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے وہ سارا کا سارا صفحہ نمبر 1 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، مزید وضاحت وہاں پر دیکھی جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا
کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں بھی اسی بات کا اعلان اور اعتراف ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اب یہ چیز اس کے اندر کتنی چیزیں آ گئیں، اس کے اندر کیا چیز آئی؟ پہلے حصے میں تو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اعتراف ہوا، اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عبدیت کا اعلان اور اعتراف آ گیا۔ اب اس میں بظاہر یہ دو چیزیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے ماننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر ہیں، اس لیے ان دونوں باتوں کو ایک ہی شمار کر کے کلمہ شہادت کے اندر ملا کر یہ بتا دیا کہ یہ بظاہر دو باتیں ہیں، لیکن حقیقتاً ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، نہ ہی اللہ پر ایمان لانا مکمل ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، کیونکہ یہ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے یہ دونوں کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، یہ حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری ادائیگی ہوتی ہے۔ گواہی کی ظاہری ادائیگی کیا ہے؟ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اس کی ظاہری ادائیگی ہے۔ لیکن اس ظاہری ادائیگی کے ساتھ ضروری ہے کہ میرا دل بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ میری زبان نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب یا دل کی تصدیق۔ تو گویا کہ اقرار باللسان یہ ظاہری ادائیگی ہے، ظاہری گواہی ہے، اور تصدیق بالقلب یہ دل کی تصدیق ہے، یعنی کہ دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرنا۔ اگر کوئی شخص، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا تو یہ شخص منافق کہلاتا ہے، یہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ تو منافق تو مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان تو تبھی ہوگا جب زبان سے بھی اقرار کرے گا اور دل سے تصدیق بھی کرے گا۔ اس کے بعد جو تیسری صورت یہ کتاب پر بھی موجود ہے اور بالکل حقیقت بھی ہے کہ دل کی تصدیق کا پتہ کیسے چلے گا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل تصدیق کر رہا ہے، ہمارا دل تصدیق کر رہا ہے، اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس بات کا پتہ چلے گا ہمارے عمل سے، اس بات کا پتہ چلے گا ہمارے عمل سے۔ اب عمل وہ کون سے ہوں گے؟ عمل کون سے ہوں گے؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کلمہ شہادت کے تقاضے کون سے ہیں۔ کلمہ شہادت کے تقاضے جب جان لیں گے وہ تمام کے تمام، پھر اس کو جب ہم عمل کے اندر لائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عملی صورت بن جائے گی۔ اب کلمہ شہادت کے تقاضے کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت کے اندر پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ گویا کہ آپ نے اس میں توحید کا اعلان اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو کلمہ کا جو اعتراف کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ عبادات جتنی بھی ہیں ان تمام کو بھی آپ نے تسلیم کیا ہے کہ میں ان تمام عبادات کو بجا بھی لاؤں گا اور ان تمام عبادات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کروں گا بھی صحیح۔ اب یہ جو ہے تقاضے، نماز بھی کلمے کا تقاضا ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، روزے بھی، حقوق العباد تمام کے تمام، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی تمام کے تمام کلمے کے تقاضے آتے ہیں۔ تو ان کو پورا کرنا
تصدیق بالعمل ہو جائے گا، تصدیق بالعمل ہو جائے گا۔ اس کو عمل بالجوارح بھی کہہ سکتے ہیں، اگر بچوں نے عمل بالجوارح لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، عمل بالارکان لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اطاعت کس حد تک، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت درکار ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ درکار ہے، یہ تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو کس حد تک پورا کرنا ہے، اس کی وضاحت بھی کتاب میں موجود ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال میں، اچھے اعمال کے اندر، تمام اعمال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ضروری ہے، اور اس کے متعلق یہ حدیث موجود ہے۔ آخری سوال، آخری، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ اب یہی عقیدہ، اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کر دیا جائے کہ اپنے قول و عمل سے، اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی، قول و عمل سے، میں نے چونکہ دل کی بات اب دکھانی ہے عمل سے، تو عمل بالتصدیق اور تصدیق بالقلب، ان دونوں کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں قول و عمل سے اس بات کی گواہی دینا، اسی عقیدے کی، عقیدہ توحید کی، عقیدہ یا کلمہ شہادت والے عقیدے کی گواہی دینا، یہ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ ہے، اور کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلام کی کما حق ہو پیروی کا اہتمام کیا، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی تصدیق، دل کی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی، تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ والسلام۔